صلی اللہ تعالی علیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحاب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارا سیگمنٹ ہے پچھلی قوموں کے حالات. سبا ایک عرب کا قبیلہ ہے جو اپنے مرث اعلیٰ سبا بن یشجع بن یعرہ بن قحطان کے نام سے مشہور ہے. اس قوم کی بستی یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی. اس آبادی کی آب و ہوا کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کیسی وہ آب و ہوا تھی ان کی، کہ اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس آبادی کی آب و ہوا میں نہ مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو. موسم نہایت معتدل، یعنی اتنا پیارا موسم کہ نہ گرمی نہ سردی. یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے. یہ قوم سبا کا تذکرہ کتابوں میں کیا، قرآن پاک میں اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ قوم سبا کے باغات کے پھل بہت کثرت سے آتے تھے، یہاں تک کہ کوئی ٹوکرا لے کے سر پر گزرتا تھا تو پھل جو ہے وہ درختوں میں سے گر گر کے ٹوکرا بھر جاتا تھا. غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی اور امن، سکون، آرام، چین سے زندگی بسر کرتی تھی. اتنی نعمت اللہ پاک نے اس قوم کو عطا کی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش اور باغی بنا دیا. اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا. 13 انبیاء قوم سبا کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، جو قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے. مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، الیاذ باللہ تعالی. اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا. اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے، معاذ اللہ. جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان اور عصیان، ان کی نافرمانی اور گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ پاک نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا. اور سیلاب جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال اور مکانات سب غرق و فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی. اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی. یعنی عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ چاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگائے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی. اور تفسیر میں ان کے سیلاب کا جو تذکرہ کیا کہ سیلاب آیا کیسے، کہ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر، اور ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے، اتنے پہاڑوں کے بند بنے ہوئے تھے. اور ایک چوہے نے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا. اب اللہ پاک کی جب پکڑ آتی ہے نا کسی قوم پر، تو اتنے مضبوط بند میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا، اور وہ سوراخ بڑھتے 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 بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی، اور اچانک زوردار سیلاب آ گیا. بستی والے سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں مزے میں تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا. اللہ پاک نے قوم سبا کے اس ہلاکت آفرین سیلاب کا تذکرہ سورہ سبا کی آیت نمبر 15، 16، 17 میں کیا.
لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، اللہ پاک نے ان ملک سبا کے لوگوں کا تذکرہ یوں کیا کہ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو باغ داہنے اور بائیں، یعنی ان نعمتوں کا ذکر کیا، جیسے ترجمہ کنز الایمان میں فرمایا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے جن میں بد مزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ یہ اللہ پاک نے سورہ سبا میں ذکر کیا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کہ ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اس کو جو ناشکرا ہے۔ اب اس قوم کے حالات کو جاننے کے بعد، قوم سبا کی بربادی، ہلاکت، اس کا تذکرہ قرآن میں پڑھنے کے بعد، تفاسیر میں اس کا تذکرہ پڑھنے کے بعد ہمارے لیے درس کیا ہے کہ آج ہم غور کریں اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھ کتنی پیاری نعمت، ہاتھ کتنی پیاری نعمت ہے، زبان، جسم، اپنے اعضاء پر غور کریں، اپنے ارد گرد غور کریں۔ ہمارے لیے اللہ پاک نے ہوا، ہمارے لیے سبزہ، میوہ جات، چشمے، باغات، کیا کچھ نعمتیں دنیا میں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ اب جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیتا رہا ہے۔ قوموں کے عذاب کے تذکرے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، پچھلی کتابوں میں کیے گئے کہ جو قوم ناشکری کرتی ہے، جو قوم سرکشی کرتی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، تو ان قوموں کو طرح طرح کے عذاب پکڑ لیتے ہیں۔ تو قوم سبا کے حالات، ان کی نعمتیں، ان کے اوپر جو آسائشیں تھیں، جو آسانیاں تھیں، راحتیں تھیں، ان کی سرکشی اور ناشکری کی وجہ سے ان سے نعمتیں چھین لی گئیں، ان کے باغات کو جھاڑیوں میں بدل دیا گیا، ان کی آسائشوں کو سختیوں میں بدل دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو آبادیاں تہس نہس اور ویران ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ اپنے رب کی کبھی ناشکری نہ کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔